السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. میرے ساتھ موجود ہے وقاص ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. وقاص میں آج خوش ہوں. کیوں؟ پاکستان تحریک انتشار نے 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی ہے. تو آپ خوش ہیں؟ وہ اس بات میں دیکھیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اب پی ٹی آئی اپنے ان حربوں سے خود بخود ایکسپوز ہو رہی ہے. اب ہر کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انتشار جو ہے اس کو ہمیشہ اسی طرح کے مواقع ملتے ہیں انتشار پھیلانے کے, جلاؤ گھراؤ کے, اسلام آباد پہ یلغار کر دینے کے, حملہ کر دینے کے, کیونکہ پاکستانی حکومت کو کوئی کام نہیں ہے, ریاست کو کوئی کام نہیں ہے, صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کا پھیلایا ہوا جو گند ہے اس کو دیکھنا ہے, اس کی سپرویژن کرنی ہے. تو میں تو خوش ہوں کہ اب ہمیں ہر ایک کو آواز کھول کھول کے پھاڑ پھاڑ کے گلا نہیں بتانا پڑا ہے کہ یہ تحریک انصاف نہیں, تحریک انتشار ہے, کیونکہ وہ اپنی انتشاری سیاست کو لے کے خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ یہ جو لفظ یوز کرتی ہیں پاکستان تحریک انتشار, جی جی, تو ہم ایک نیا ٹرینڈ بناتے ہیں, وہ ہے انتشاری 804. او واو. وطن دا غدار, قوم دے نال بھی غدار, تیرا یار میرا یار قیدی 804 بنایا نا, تو ہماری طرف سے آپ کو ایک نیا نغمہ ہے کہ قوم دا غدار, وطن دا دشمن, مٹی دا بے وفادار. نہیں یہ بے وزن ہو رہا ہے, ویسے بے وزن ہو رہا ہے. شاعری کی کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہا ہوں لاسٹ پوڈ کاسٹ میں منیر نیازی صاحب. میں ان کی طرح وہ نقدہ کوکے والے کی طرح نہیں ہوں نا. خیر, بے وزن نہیں کرتے, ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ قوم دا غدار, وطن دا غدار, انتشاری 804. کسی دعوی نہیں ہے یار, قیدی نمبر 804, انتشاری 804. اوکے. اچھا, تو جو انتشاری 804 ہے یہ چاہتا ہے کہ ملک میں مسلسل انتشار رہے. ابھی اس کی چند وجوہات ہیں, کچھ ہسٹری تھوڑی سی آج دیکھ لیتے ہیں. دنیا سب کو پتہ ہے, ہم ذرا ریکال کرتے ہیں تاکہ کند ذہنوں کو, سمن بکمن جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہ تمہاری اچھی بات کو نہیں سنیں گے, نہیں سمجھیں گے, یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ عقل کی بات ہی نہیں کرتے, حب الوطنی کی بات ہی نہیں کرتے, سمجھداری کی بات ہی نہیں کرتے, پاکستان کے مفاد کی بات ہی نہیں کرتے. کہ کس کے مفاد کی بات کرتے ہیں؟ بھارت کے. یہ مفاد کی بات کرتے ہیں را کے, پاکستان کے دشمنوں کے, اسرائیلی ایجنڈے والی بات کرتے ہیں. اب 2014 کا وہ دھرنا آپ کو یاد ہوگا, بڑے نوجوان, ہم بھی اس وقت آتش جوان تھے, تو آتش جوانی میں ہمیں بھی تھوڑی سی روح جو تھی اس دھرنے کی وہ پھونکی گئی. تو ہم نے دیکھا جا کے کہ تب سے میں نے توبہ کی جب میں نے دیکھا یار کہ اب جو صدر آ رہا ہے چائنا کا, یار سی پیک اپنے زور و شور پہ جاری تھا. پاکستان کے اندر اس وقت مجھے یاد ہے کہ خبر چلی تھی کہ $52 بلین, فرسٹ جو خبر تھی بریکٹ تھی, $52 بلین 10 years ago in Pakistan in the first phase of سی پیک. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, وہاں پر انڈسٹری لگے گی, پاکستان کے مزدور جو سعودی عربیہ, دبئی میں, ابو دھابی میں, قطر میں, عمان میں, یمن میں, یہ بیچارہ میجر مزدور طبقہ ہے. ایون ملائیشیا, اب سنگاپور جیسے ملکوں میں جانے لگ گئے ہیں. وہ ہماری نااہلی ہے کہ وہاں سے لوگ ادھر آتے تھے. وہاں پر جانے کی بجائے یہ ساتھ ہی تو صوبہ ہے بلوچستان, ادھر چلا جائیں گے, وہاں پر جائیں گے, وہاں پر امن قائم ہوگا, وہاں کے لوگوں کو حقوق ملے گا. جو 75 سالوں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اس کے جواز یہ بناتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کھا گیا, ہمیں اسلام آباد کھا گیا, ہمیں وفاق کھا گیا, ہمیں یہ ہو گیا, ان کو ان کی جگہ پر عزت دی جائے گی, ان کو ان کی جگہ پر روزگار دیا جائے گا, انہی کی زمین کے اوپر وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی, بیرونی اندرونی ہر طرح کی انویسٹمنٹ ہوگی. وہاں پر لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ وہاں پر کاروبار کریں گے, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپیہ کمائیں گے, پاکستان کے اندر بلینئر بنیں گے. جیسے انڈیا نے پچھلے 30 سالوں کے اندر دنیا میں پہلے 10 بلینئرز کے اندر اپنے بلینئرز ڈال دیے ہیں. ان کی کمپنیز جو ہیں دنیا کی بہترین کمپنیز میں چلی گئی ہیں, جن کا ریونیو پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے, پاکستان کے GDP سے زیادہ ہو چکا ہے. تو ایسا ہی ہم کرنے جا رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر آ گیا انتشاری 804. انتشاری 804 نے آگے کہا 4 حلقے کھول دو, کھول دیے, ہار گیا. اس کے بعد کھولے. اب جب اس نے وہ کیا, اس کو اس وقت کر لینی تھی شرم
جب سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائی گئیں دھرنے والی جگہ پہ، یہ آج کل کے نوجوان یوتھیے پیدا ہوئے وہاں سے ناجائز طور پر، سیاسی بونے پیدا ہوئے، ناجائز بونے پیدا ہوئے، گنڈا پور جیسے پیدا ہوئے، بزدار جیسے، یہ تو خیر بعد میں آیا بیچارہ۔ رات کو میں ایک پرائیویٹ چینل پہ عمر ایوب صاحب کو دیکھ رہی تھی، تو ہوسٹ نے وہاں پہ ان سے یہی کہا کہ آپ لوگوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے، کہ آپ لوگوں نے جب پہلے بھی 126 دن کا دھرنا دیا تو آپ لوگوں نے جو سرکاری عمارات ہیں، پی ٹی وی پہ بھی، سپریم کورٹ پہ، نکاح نثار نے جی نہیں جی وہ شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کپڑے لٹکائے۔ اچھا آپ نے تو کھل کے ذکر کر رہے ہیں نا چیزوں کا، تو عمر ایوب صاحب بہت آرام سے کہتے ہیں کہ مطلب شرمندہ ہونے کے بجائے وہ آگے سے انہیں کہتے ہیں کیا کسی سرکاری عمارت پہ، کسی عمارت پہ کپڑے لٹکانا برا ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو ابھی بھی ہم عمر ایوب صاحب کے گھر جاتے ہیں تو شلواریں لے جاتے ہیں، جا کے لٹکا دیتے ہیں ان کے گھر کے اوپر۔ مطلب حد ہے ان لوگوں کی، بے ان کے گھر کے سامنے کوڑا پھینکتے ہیں اور وہاں پہ ان کے دروازوں کے اوپر لعنت لکھتے ہیں، منع کیا ہوا ہے، کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کرتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد ان کے جذبات دیکھیں گے اسمبلی کے اندر، یہ پھڑکتے ہیں۔ یہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا، یہ پھلجڑی نہیں ہوتی، ہاتھ میں اس طرح لے تو چنے بھون پھڑکتی رہے ہوتے ہیں، ہے، وہ جو چنے بھون رہے ہوتے ہیں، ہاں چنے نہیں، چنے بھی بھونے، ایک پھلجڑی ہوتی ہے جو، اچھا پھلجڑی، اوکے، جب شبرات کے اوپر بچے نہیں کرتے تھے وہ جیسے پھڑکتی ہے نا، یہ عمر ایوب بیچارے کی نا پرسنالٹی ویسی ہے پھڑکنے والی ہے۔ اس کو پتہ نہیں بیچارے کو، اس کے ساری کمال اس کے نا دادا حضور کی ہے، اس کی اوقات، اس کی پرسنالٹی، اس کی اوقات کہ پاکستان کے اتنے اہم عہدے کے اوپر یہ فائز ہوں۔ یہ تو نوازے ہوئے عیاش لونڈے ہیں جو آج پاکستان میں، اس کے دادا کہاں پر تھے، پھر اس کی سیادت کہاں پر تھی، آج پی ٹی آئی کے ساتھ شرم نہیں آتی، اسی فوج کو گالیاں دیتے ہیں جس فوج کی وجہ سے آج تم اتنے قابل ہو، ورنہ تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری پرسنالٹی بنی ہے اسی فوج میں جو تمہارے بزرگ تھے، ان کے عہدے کی وجہ سے ہی تم آج جو ہو اتنا ہائی لائٹڈ ہو کہ عمران خان کی تم مجبوری بنے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی تمہیں منہ لگاتا تھا، ورنہ وہ تو تم لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتا، تمہارے جیسے لوگوں کو۔ خیر اس کی تو میں نے ابھی بیچارے کی کلاس لگا دی، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے پی ٹی وی پہ حملہ کرنا۔ بالکل، جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا اس کو آپ نے صدر لگا دیا، وہ ڈینٹسٹ پاگل سائیکو۔ وہ آگے سے کہہ رہے تھے تو نون لیگ نے بھی تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اب اور نون لیگ نے 1997 میں کیا، اس کے بعد 1999 میں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ پکڑ دو یار، ان کو لٹاؤ یار، ان کو بیچاروں، ان کا حالت آگے بیچاروں کی خراب ہے، پتلی ہوتی رہی۔ سنیں، اب جو ڈینٹسٹ تھا، وہ ڈینٹسٹ پاگل کا بچہ، اس کو آپ نے صدر لگا دیا، آج ماہرن کے حق میں وہ بیان دے رہا ہے، اس کا اپنا دماغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب اس نے دستخط کرنے تھے تو وہ عمران خان کے پاس، جب آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنا تھا، عمران خان کے پاس آ گیا تھا، لاہور اسلام آباد اس نے ایک کیا ہوا تھا، ہاں بیچارے سب یاد آ گیا، بالکل مجبوریاں ہیں، بہت کچھ کرواتی ہیں۔ صدر پاکستان ایک پارٹی کے چیئرمین کی نوکری کرتا رہا، بالکل ایسی جمہوریت کے اوپر، ان کی جمہوریت کے اوپر اب جمہوریت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اب یہ 2014 کے دھرنے میں جو چائنا کے صدر تھے ان کا دورہ کھٹائی میں پڑا، پریزیڈنٹ، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا دورہ تھا۔ اب پاکستان میں پھر 10 سال کے بعد ایک موقع آیا ہے اللہ اللہ کر کے کہ پاکستان میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے کیا نام ہے اس کا، ملیشین پرائم منسٹر آئے، اس وقت انہوں نے احتجاج کیا، سعودی وفد آیا، یہ ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور ادھر ادھر احتجاج کر رہے ہیں، اور اب پھر انہوں نے کال دے دی ہے 15 اکتوبر کی، برداشت نہیں ہو رہا نا۔ اب روس اور ایک اور ملک ہے چائنا آئی گیس، اور دیگر ممالک کے جو وزیر اعظم ہے، پورا وفد آئے گا۔ اچھا نہیں وکاس، مجھے یہ بتائیں کہ بیچ میں ابھی جب ان لوگوں نے پہلے جو جلسے کی کال دی جس پہ گنڈا پور صاحب نے جادو دکھایا، غائب ہو گئے، نمودار ہو گئے، انہوں نے اب ایک حد تک لوگوں والی بات کہ کامیاب ہو گئے، کہ ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دیجیے، ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی، بہت اچھا ہوا۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ اب یہ سب کچھ ہم ایس یو کے بات کریں گے، اچانک سے ان کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، یوتھیے چاہتے ہیں کہ ان کا جو انتشاری 804 ہے اس کو جیل سے نکالا جائے۔ میں یہ آج کہہ دیتا ہوں کہ یوتھیو، کتنی مزے کا خیز بات ہے، جتنا مرضی یوتھیو تم جتنا مرضی زور لگا لو، تم انتشاری 804 جو تیرا غدار میرا غدار وطن کا دشمن کسے دا نہ یار سب دے نال ہی بے وفادار، اس کو تم رہا نہیں کروا سکتے۔ یوتھیو پھر لکھ لو، جتنا مرضی زور لگا لو، تم اس طرح احتجاج کر کے اپنے انتشاری 804 کو جیل سے رہا نہیں کروا سکتے، نہیں چھڑوا سکتے، یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں عدالت سے چھوٹے تو علیحدہ بات ہے، مگر اس طرح احتجاج کرو
یہاں پر زمین آسمان ایک ہو جائے گا. مگر یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس طرح احتجاج کرنے سے انتشاری 804 جو ان کا قیدی ہے, جو ان کا لیڈر ہے, جو وطن کا غدار ہے, جو تیرا غدار میرا غدار کسے دا نہ یار, انتشاری 804, اس کو یہ چھڑوا نہیں سکتے. یہ تالیاں. ویسے کیا تقریریں کرتے تھے بچپن میں آپ؟ مجھے انہوں نے نا جذبات میرے اتنے مجروح کیے ہوئے ہیں. بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ جب تھوڑا سا بہتر ہو, تاکہ میرا کیا ہے یار, میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں آپ کو آج حقیقت بتا دیتا ہوں. جی پلیز. اس سارے ٹنیور میں نا تحریک انصاف کے میں نے ملک دنیا کے بڑے ملکوں کے ویزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ایک ایسے ہی نارمل اور کامن سٹیزن کی طرح جس کی سوچ جو اتنی سی ہوتی ہے, جو اپنے ملک کا کم اور اپنا زیادہ سوچتا ہے, ویسا ہی میں نے سوچا. اور میں نے وہی ہے نا, جو ملک کا زیادہ سوچے گا وہ اپنی ایکسپرٹیز یہاں پر دے گا, چاہے اس کی بولنے کی ایکسپرٹیز ہو, اس کی تقریر کرنے کی ایکسپرٹیز ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, واٹ ایور دا فیلڈ از, لیکن وہ اپنی ایکسپرٹیز یہاں پر استعمال کرے گا, اس ملک میں رہ کر کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا, کچھ نہ کچھ جدت لے کے آئے گا. اگر وہ صحافی ہے تو وہ سچ بولے گا, سچ لے کر آئے گا, وہ پاکستان کا بیسٹ امیج دنیا کے سامنے دکھائے گا, یہاں پر بیٹھ کر دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کرے گا, یہاں پر ان کے انٹرویوز کر کے. اس طرح ہی ہے نا, میں بھی ایک کامن سٹیزن کی طرح میں نے بھی کیا کیا, میں نے دنیا کے بڑے ملکوں کے جن کو مائی باپ کہتے ہیں, جن کے خلاف یہ کہتے ہیں سازش کرتے ہیں, ان کے ویزے ہیں, وزٹ بھی کیے ہیں. اچھا, اب میرا تو کیا ہے کہ میں بولی بستر اٹھاؤں چلے جاؤں, لیکن میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں. فضا بڑا مسئلہ یہ ہے, I want to live here. جو بھی I پاکستان want سے to invest پیار here. کرے I want گا to invest my time, وہ پاکستان میں time with my family, time with my friends, time with my colleagues, time with my everything. Yes, یہاں پر رہ کر یہاں کا سنوارنا چاہتا ہوں. اور جب بگاڑ رہے گا تو کیا جو انر انسٹنکٹ ہے میری, وہ مجھے مجبور نہیں کرے گی کہ نکلو بھائی, نکلو بھائی, نکلو بھائی. آئے دن خیال آتا ہے ٹکٹ کراؤ نکلو یار, ٹھیک ہے, جو دنیا میں یہ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے, نکلو. ان کے احتجاج میں واپس آیا ہوں, ان کے احتجاج میں نے ادھر رہنا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 16 لاکھ لوگ نکل گئے. ہم نہیں نکلے بھائی, ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, یہاں پر رہیں گے, یہاں پر کمائیں گے, یہاں پر کھائیں گے, یہاں پر ہی پاکستان کا بہتر امیج دنیا کو دکھائیں گے, بہتر کریں گے. موقع ملا دنیا کو ایکسپلور کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. مگر یہاں پر پرائورٹی پاکستان ہے. جب پرائورٹی میری پاکستان ہے اور جس کی نہیں ہے, اور جب میں اپنی پرائورٹی, آپ اس کمرے کو اگر سجائیں, اپنے بیڈ روم کو سمجھائیں, کوئی آ کے آپ کی تیسنس پھیر دے, آپ نے کتابیں ادھر رکھی ہوں تیسنس پھیر دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ میں تو چھوڑوں گی نہیں اس کو. پھر یہ جو جذبات آپ کے مجروح ہوئے نا, میں پاکستان کو ایسے ہی سجا دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب اس میں کوئی انتشاری کرتا ہے, جب اس میں لاہور میں بلوائی آتے ہیں کے پی کے سے, راول پنڈی میں میرے پولیس کے لوگوں کی پتلونیں لہرائی جاتی ہیں, اسلام آباد میں وہاں پر ڈی چوک کے اوپر ننگے ناچ ہوتے ہیں, پاکستان کا برا امیج, کوئی ملائشین پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کو یہ ولاگ سے دکھایا جاتا ہے. پہلے کوئی باہر کا صدر وزیر اعظم آتے تھے, پورے اسلام آباد میں اس کو چکر لگواتے تھے, بچوں نے ہاتھ میں پھول کی پتیاں پکڑی ہوتی تھی, پرانی فوٹیجز دیکھیں, بالکل, اور پورا ملک ایسا لگتا تھا امن کا گہوارہ ہے. اور وہ بندہ کہتا تھا We want to invest in Pakistan with the greater ties. یہ والی ہوتی تھی. آج وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی عزت بچاتے ہیں, یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ پھر مجھے کہیں گی کہ وقاص آپ کے جذبات موجود نہ ہو, آپ تقریریں نہ کریں. میں تقریریں کرتا ہوں, شکر کریں, میں گالیاں نہیں دیتا لائیو. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں وقاص جو گالیاں دیتے, جس طرح کی زبان جو لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ان کا ظرف ہے, ان کا کردار ہے, وہ ہمارا بنتا بھی نہیں ہے. ہم نے تو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی. اچھا, یہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ جو باہر کے لوگ آتے تھے اور پھول پیش کیے جاتے تھے, وہ یہ دیکھیں کہ میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ جس طرح سے یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, پاکستان تحریک انتشار, تو ایک تو یہ کہ بھارت کو خوش کر رہی ہے, بھارت کی ماں پری کر رہی ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جے شنکر وزیر خارجہ نے آنا ہے, وہ میں بھی یہ کہہ کے کہ یہاں پہ تو جی سکون ہی نہیں ہے, انتشار نہیں ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کراچی میں انسیڈنٹ جو ہے پاکستان کے دشمنوں نے کروانے کی کوشش کی, دوسرا بلوچستان کے اندر دہشت گرد حملہ کروایا, اور تیسرا یہ اس طرح کا احتجاج کریں گے تو یہ اس کو جواز دیں گے کہ بھائی جائے. جب وہ واک آؤٹ کرے گا اور وہ دنیا کو پیغام دے گا, واک آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس نے اعلان کیا کہ وہ آئے گا, اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو دشمن ہے پاکستان کی پاور کو تسلیم کر رہا ہے, ڈپلومیٹک پاورز کو, کہ یہاں پر تنظیم کا وہ رکن ہے, یہاں پر اجلاس ہے. بھارت اتنا بکھلا گیا ہے, اتنا یار, اس کو دوسرے اینڈ سے دیکھیں.
پاکستان میں کرکٹ میچ میں کوئی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے؟ ہماری ڈپلومیسی اچھی نہیں ہے, سوری فرینکلی. اچھا, اس لیے اچھی نہیں ہے, پاکستان کے حالات بالکل پرامن ہے, بہت دیر سے پرامن ہے. 2014 کے نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان نے سب فٹ کر دیا ہے, لیکن آج تک پاکستان کے اندر آزادانہ طور پر بھارت کی ٹیم کیوں نہیں آئی؟ کیوں؟ وہ پاکستان کے ایونٹ کو سبوٹیج کرتے ہیں. obviously جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ان کی بات نہیں مان رہی تو وہ کوئی ایونیو چینج کرتے ہیں. جیسے ہی وہ چینج کرتے ہیں باقی بھی چینج کر دیتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعاون تنظیم میں ہماری تو بات سنے گا نہیں, یہ اسلام آباد میں ہونا ہے, ہو کے رہنا ہے, یہ نہ دبئی میں جانا ہے اور نہ ہی یہ شنگھائی میں جانا ہے, نہ ہی یہ چائنا میں جانا ہے, یہ پاکستان میں اس دفعہ ہونا ہے. پاکستان میزبان ہے, یہ ہو کے رہے گا. جب وہ ہو کے رہے گا تو وہ آئسولیٹ کیوں ہو؟ وہ آئے گا, وہ مجبور ہو کے آ رہا ہے. یہ دس از یور بیسٹ ڈپلومیسی, اس کو بیسٹ ڈپلومیسی ہے. یہ اس کو سبوٹیج کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے بھاگے تاکہ وہ دنیا میں جا کے ہیڈ لائن لگائے کہ پاکستان واز ناٹ اے پیسفل اسٹیٹ سو وی کیم بیک. ٹھیک ہے نا, یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئے. یہ تو ان کا خواب ہے, خواب ہی رہے گا, لیکن یہ خواب ہے. دنیا کے ممالک بھارت کی ڈپلومیسی, بھارت ہر دفعہ یہ کرتا ہے. بھارت پاکستان کے اندر ورلڈ کپ نہیں ہونے دیتا, پاکستان کے اندر کرکٹ میچ نہیں ہونے دیتا, خود نہیں آتا. اور جب وہ نہیں آتا دنیا, کیونکہ بھارت جو بی سی آیا ہے وہ کرکٹ بورڈ کو, دنیا کو, آئی سی سی کو تو مینوپولیٹ کر سکتی ہے, لیکن دنیا کے وزیر اعظم کو جن کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے, جو شہباز شریف کی اور پوری ٹیم کی اور جنرل حافظ اعظم منیر صاحب کی ان سی ساری کاوشوں سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں, ان کو نہیں مولڈ کر سکتے. جب وہ نہیں کر سکتے باقی آ رہے ہیں تو بھارت بھی آ رہا ہے, تو یہ پلس پوائنٹ ہے. بالکل ہے. بہت شکریہ آپ کی ساری باتوں کا. اور آخر میں بس اتنا ہی کہ یہ اس طرح کے جو چاہے وہ بھارت ایسا خواب دیکھ رہا ہے یا پاکستان تحریک انتشار دیکھ رہی ہے, اور وکاس کی زبان میں اگر میں بات کروں تو قیدی بلکہ انتشاری 804 ہے نا, اگر وہ بول رہے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگوں کے خواب ہی رہیں گے. انشاءاللہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور وہ کرتا چلا جائے گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.